سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں، آج کل یوکرین اور رشیا کی وار جو چل رہی ہے، اور برابر میڈیا کے اوپر یہ بات آ رہی ہے کہ تھرڈ ورلڈ وار کے نقارے بچ چکے ہیں، تیسری عالمی جنگ ہوگی اور ایٹمی وار ہوگا، آدھی پونی دنیا تباہ ہو جائے گی، یہ سب باتیں چل رہی ہیں۔ ایٹم بم اس کی طاقت اپنی جگہ پر، لیکن اس سے خطرناک طاقت جہنم کے آگ کی ہے، کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم کے دروازے کو سوئی کے سوراخ کے برابر بھی اگر کھول دیا جائے تو پوری دنیا جل کر کے راکھ ہو جائے۔ ایٹم بم سے بچنے کے لیے بنکر بنائے جاتے ہیں، زیر زمین مکانات بنائے جاتے ہیں، تاکہ جب ایٹم بم کا حملہ ہو تو آدمی وہاں جا کے محفوظ ہو جائے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا ہے، اور پل صراط جہنم کے اوپر بنا ہوا ایک بریج ہے، ایک راستہ ہے، ایک پل ہے جس سے گزرنا ہے۔ کیا بہت چوڑا ہے؟ نہیں۔ بہت موٹا ہے؟ نہیں۔ فرمایا گیا بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز یہ پل صراط ہے، ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے۔ اور یہ بریج بنا کہاں ہے؟ پل صراط جہنم کے اوپر، نیچے جہنم کی آگ، اوپر بنا ہوا یہ پل صراط، اس کو کراس کرنا ہے، اس سے گزرنا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر نیچے دریا بہ رہا ہو اور اوپر بریج بنا ہو اور ٹرین سے آدمی جاتا ہے تو بار بار دیکھتا ہے، نیچے دیکھتا ہے، پھر منہ گھما لیتا ہے کہ کہیں گر نہ جاؤں، کہیں ٹرین پٹری سے اتر نہ جائے، ورنہ انجام کیا ہوگا۔ ایک فکر ہوتی ہے، ایک پریشانی ہوتی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پل صراط جو اتنا باریک ہے اور نیچے جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے ہیں، اس سے انسان کو گزرنا ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا قدم رکھتے ہی لوگ کٹ کٹ کے نیچے گرتے چلے جائیں گے۔ بال سے زیادہ باریک ہے نا، تلوار سے زیادہ تیز ہے، کٹ کٹ کے نیچے گرتے ہوں گے، کوئی ادھر کوئی ادھر، یوں گرتے جاتے ہوں گے۔ لیکن جب وہ بندہ، توجہ چاہوں گا عشق کی طاقت، جب وہ بندہ جس کے سینے میں محبت رسول کا چراغ روشن ہے، جیسے ہی پل صراط پر قدم رکھے گا تو جہنم پکار اٹھے گا۔ کیا پکارے گا؟ اے غلام رسول، تیرے سینے میں جو محبت رسول کی آگ جل رہی ہے نا، کہیں میں اس سے بجھ نہ جاؤں، تیزی سے گزر جا۔ جہنم کی آگ ڈر رہی ہے اس سے جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ کی آگ لگی ہے۔ تو میرے امام کہتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو جہنم کی آگ کو بجھا دے وہ آگ میں نے میرے سینے کے اندر جلا لی ہے۔ تو جب جہنم جیسی آگ کو عشق مصطفیٰ کی آگ بجھانے کی طاقت رکھتی ہے، تو دنیا کے ہر غم کو مٹانے کی طاقت بھی محبت رسول کی آگ رکھتی ہے۔ اس لیے فرمایا گیا اپنی جان سے بھی زیادہ حضور سے محبت کرو، سارے انسانوں سے زیادہ حضور سے محبت کرو۔ اور آخری جملہ عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں، جو حضور سے محبت کرتا ہے سب اس سے محبت کرتے ہیں۔
کالے رنگ والے سے کوئی محبت نہیں کرتا، حقلاتی زبان والوں سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ اے بلال، آپ کی عظمتوں کو سلام کہ آپ سے ہم اس لیے محبت کرتے ہیں، ہم آپ کا رنگ نہیں دیکھتے، سینے میں محبت رسول کا جلوہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ عشق ہے، یہ عشق ہے۔ درخت کے تنے سے محبت اگر ہے استوان حنانہ سے، وجہ یہی ہے کہ وہ حضور سے محبت کرتا تھا۔ اب آخری بات کو یعنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں، اگر دنیا ہم سے منہ پھیر رہی ہے تو وجہ یہ ہے کہ ہم نے عشق رسول سے منہ پھیر لیا، دنیا نے ہم سے منہ پھیر لیا۔ اگر ہم نے اپنا رخ مدینے کی طرف کر لیا ہوتا تو دنیا ہم سے منہ کبھی نہ پھیرتی۔ آج ضرورت ہے عشق مصطفیٰ کی شمع کو سینے میں روشن کرو، محبت رسول کے چراغ کو سینے میں روشن کرو، اور اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو جہاں بہت ساری چیزوں کی تعلیم دیتے ہو، ان ساری تعلیم سے پہلے سب سے پہلی تعلیم یہ دو کہ اپنے نبی کی محبت کی تعلیم اپنے بچوں کے سینے کے اندر پیدا کرو، کہ بچے حضور سے عشق کرو، بچے حضور سے محبت کرو۔ جب تک کہ یہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کل بھی ہماری کامیابی کا راز محبت رسول تھا، آج بھی کھوج وقار کو حاصل کرنے کا راز محبت رسول ہے۔ اگر ہم نے اس کے اندر سچائی کا دامن تھام لیا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ صحیح معنوں میں دل میں روشن کر لیا تو غم چہرہ پھیر لے گی، غم جو ہے چہرہ پھیر لے گا، پریشانیاں منہ موڑ لیں گی اور خوشیاں ہمارے دروازوں پر دستک دیتی نظر آئیں گی۔ اس لیے ہر خوشی چاہتی ہے، تلاش کرتی ہے کہ جس کے سینے میں حضور کی محبت ہو میں اسی طرف رخ کروں۔ اس لیے یاد رکھیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے تو ہمیں چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کریں، اور جب محبت دل میں پیدا ہو جائے گی، عشق دل میں پیدا ہو جائے گا تو اب ایک صحابی کی بات حضور کی بارگاہ میں جو انہوں نے پوچھا تھا اور سرکار نے جو جواب دیا تھا وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرتے متی الساعہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ سرکار نے فرمایا اس کے لیے تو نے کیا تیاری کی ہے، کیا تیاری کی ہے؟ کہ حضور میرے دامن میں بہت زیادہ نمازیں نہیں ہیں، بہت زیادہ روزے نہیں ہیں، بہت زیادہ نفلی عبادتیں نہیں ہیں، فرائض کے بعد بس جو عبادتیں ہیں فرض اسے ادا کرتا ہوں، لیکن ایک چیز ہے سرکار وہ یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ سرکار نے جب یہ سنا تو ارشاد فرمایا انت مع من احببت، تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، سبحان اللہ، بھی آتے ہوئے میں گاڑی میں پڑھ رہا تھا، وہ حدیث سن لو اور اپنی قسمت پہ ناز کرو۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے، اے اللہ مجھ سے محبت کرنے والوں سے ملا دے، اے اللہ مجھ سے محبت کرنے والوں سے ملا دے۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ سے محبت کرنے والے تو ہیں یہ سب، آپ کن سے ملنے کی بات کر رہے ہیں؟ اب جواب سنیے، اب جواب سنیے۔ ارشاد فرماتے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ثوبان تم لوگ مجھے دیکھ کر مجھ سے محبت کرتے ہو، مجھ پر وحی نازل ہوتے دیکھ کر مجھ سے محبت کرتے ہو، میرے پیچھے نماز پڑھ کر مجھ سے محبت کرتے ہو،
لیکن میں جن سے ملنے کی تمنا کی بات کر رہا ہوں وہ میرے امتی ہیں جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں لیکن میرے دیکھنے کے لیے اگر سب کچھ لٹا کر بھی وہ مجھے دیکھ لیں تو اس کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ان محبوبوں کو دیکھنے کی اور ان سے ملنے کی میں تمنا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں پھر بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بن دیکھے محبت کرنا یہ وہ محبت ہے کہ اس محبت کے صلے میں حضور ہمیں مل جائیں گے، حضور مل جائیں گے۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جان سے زیادہ محبت کرنا ضروری ہے، اور سارے انسانوں سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ضروری ہے، اور یہی وہ محبت ہے جو رسوائی سے بچا لیتی ہے۔ دنیا کی دوسری محبتیں رسوا کر دیتی ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آدمی کسی کے سامنے روئے، کسی کے سامنے روئے تو کیا کوئی یہ تمنا کرے گا کہ یار مجھے بھی ایسے رونے کی توفیق مل جائے؟ بتائیے نا، ایک آدمی کسی انسان کے سامنے رو رہا ہے تو روتے ہوئے آدمی دیکھے گا تو سوچے گا کہ یار مجھے بھی ایسا رونا آ جائے، سوچے گا کوئی؟ نہیں یار اللہ بچائے ایسے رونے سے، یار یہ کیا کسی انسان کے سامنے رونا۔ لیکن سنہری جالیوں کے سامنے اگر کوئی روتا ہو اگر وہاں روتا ہو تو بندہ افسوس کرے گا میرے آنسو کیوں نہیں نکلتے، میرے آنسو کیوں نہیں نکلتے، اس پر افسوس کرے گا۔ پتہ یہ چلا جہاں والوں کے سامنے رو تو عزت چلی جاتی ہے، اور حضور کے سامنے رو تو عزت بڑھ جایا کرتی ہے۔ تو حضور سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کے تار کو جوڑ دو، اور یاد رکھو یہ وہ محبت ہے جو محبت دنیا میں بھی سرخ روئی عطا کرے گی اور محشر میں بھی سرخ روئی عطا کرے گی۔ اللہ کرے کہ اس محفل کے آج کے سبق پر اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔